الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام استاد العلماء جناب مفتی حبیب الرحمن صاحب، صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، حضرت صاحب قبلہ کے خلفاء صوفی محمد اقبال صاحب، جناب نبی احمد صاحب، اور میرے نہایت واجب الاحترام ڈاکٹر زاہد فریدی صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ بھائی فضل کریم صاحب سالانہ محفل کا اہتمام حضرت صاحب قبلہ کی ظاہری زندگی میں بھی کرواتے تھے اور میں انہی کے ساتھ حاضر ہوا کرتا تھا، تو وہ سلسلہ قاری صاحب نے اللہ کی توفیق کے ساتھ جاری رکھا۔ آج میں راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہم اس محفل میں ان کی یاد کے لیے جاتے ہیں، اور وہ بندہ خدا کتنا سعادت مند ہے جس کی یاد ذکر خدا کے ساتھ ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ذکر کا لفظ علماء کی موجودگی میں بڑا سادہ سا سورہ ذاریات میں بھی فرمایا نا، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد دہانی کرواتے رہا کریں، یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ اس کی بڑی گہرائی ہے، اس جملے کے اندر بہت گہرائی ہے۔ یاد دہانی کس بات کی؟ یہ لفظ ذکر سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ دنیا دار غفلت ہے۔ اگر ایک طرف غفلت کے اسباب ہیں تو دوسری طرف اس غفلت سے نجات کے اسباب بھی، اور یہ انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے پہلا حکم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے بہت سے موضوعات ہیں کہ یہ دنیا دار غفلت کیوں ہے، یہاں کے انسان غافل کیوں ہو جاتا ہے، یاد دہانی کیوں ضروری ہے۔ یہ حوزہ علمیہ میں بہت پیچیدہ بحثیں ہیں، عام ظاہر محفلوں میں تو ہم ان کو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات میں اپنے نوجوانوں کے لیے، یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس، یہ زمان و مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تضادات کی دنیا ہے۔ یہ فریدی صاحب نے جو جملہ کہا تھا نا، تضادات کی دنیا ہے، خیر ہے، شر ہے، حق ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، دن ہے، رات ہے۔ آپ جتنی جی چاہیں لمبی فہرست بنا لیں،
تو یہ تضادات جو ہیں ان کا ٹکراؤ رہتا ہے ہر وقت، تضادات کا ٹکراؤ رہتا ہے۔ اب انسان جو ہے نا یہ اکثر اس تضادات کی دنیا میں باطل کا، جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، اس لیے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی اگر آپ بات سمجھ لیں گے نا تو اس آیت کی سمجھ آپ کو آ جائے۔ میں یہ جو بچے علم سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ جملہ، اہل علم کے لیے یہ عام فہم نہیں ہے۔ یہ ٹکراؤ کوئی تضادات کا ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو حق کے مظاہر بھی ٹکرا جاتے ہیں، دو خیر کی طاقتیں بھی ٹکرا جاتی ہیں۔ اب یہ ایک بڑی لطیف بات ہے، یہ صرف میں ان بچوں کے لیے جو اس پہ آگے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں، چونکہ اس بات کو لے کے آج کل ہمارے بچوں کو بہت گمراہ کیا جا رہا ہے۔ چونکہ میرا تو کالجز میں، یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو بچے سوالات آج کل یہ اٹھا رہے ہیں کہ دو حق کی مظہر طاقتیں ٹکراؤ کا شکار کیسے ہو سکتی ہیں، دو خیر کی طاقتیں ٹکراؤ کا شکار کیسے ہو سکتی ہیں؟ تضادات تو ٹکرائے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ہارون بھی نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ نائب بنا کے گئے موسیٰ علیہ السلام بھائی کو، حالانکہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے، لیکن یہ منصب کا تقاضا ہے۔ اگر منصب چھوٹے کو اولوالعزم پیغمبر کا ملا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں، پھر بڑے کو نائب ہی رہنا پڑے گا، وزیر ہی رہنا پڑے گا۔ اور اگر صاحب منصب یہ سمجھے کہ کہیں کام میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو پھر ہارون علیہ السلام کو سزا بھی دی، اور وہ آیت کبھی آپ پڑھیں 16ویں پارے کی، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے، یا ابن ام، میرے داڑھی کے اور میرے سر کے بال نہ کھینچ۔ یہ سزا دی، حالانکہ بڑے بھائی ہیں لیکن اس وقت چونکہ نائب تھے۔ میرے بعد سامری نے بچڑا بنایا اور قوم ساری سجدے کرنے لگ گئی۔ یہ صرف ایک اشارہ آپ کو دیا۔ اگر کوئی شیطان آپ سے یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی بھی حق پہ ہے اور عائشہ بھی حق پہ ہے تو حق کا ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو آج کل گمراہ کیا جا رہا ہے۔ دو صحابی آپس میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ حق کا ٹکراؤ تو دو انبیاء کے درمیان بھی ہو گیا، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم ہارون کو بھی سچا کہو، موسیٰ کو بھی سچا کہو۔ یہ میں نے چند اشارے کر دیے، یہ ضروری ہیں، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ گالیاں نہ دو لوگوں کے سوالات کے جوابات۔ بھائی گالیوں سے کچھ نہیں بنے گا، بائیکاٹ کرنے سے بھی کچھ نہیں بنے گا۔ مدینہ شریف میں ایک شخص آ گیا، کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں یہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ اس نے کہا کیا تمہارا یقین بھی ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے، اگر قرآن میں ہے تو ہمارا یقین ہے۔ اس نے کہا سوچ لینا۔ انہوں نے کہا ہاں سوچ لیا ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔
اس نے کہا کیا تمہارا خدا کوئی اور اللہ بنانے پہ بھی قادر ہے؟ سوال اٹھا دیا اس نے کہ اگر ہر شے پہ قادر ہے تو کیا وہ اپنے جیسا کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا پھر قرآن کی سائل کا کیا مطلب؟ کیوں یقین رکھتے ہو قرآن پہ؟ اگر کہیں تو پھر وہ کہے گا کہ یہ شرک ہو جائے گا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ ایک طرف سے ایک شخص نے آواز دی، کہنے لگا اس کو قتل کر دو، یہ ہمارے قرآن پہ ہمارے اللہ پہ باتیں کرتا ہے۔ تو اس شخص نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا قتل کر دو گے تو سوال تو باقی رہے گا، قتل کرنے سے سوال تو ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ میرے قتل کے بعد سوال اور شدت سے اٹھے گا۔ جس کو نہیں پتا وہ بھی پوچھے گا کیوں مارا گیا، لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو سوال کا جواب نہیں آیا تھا۔ اس لیے کسی کا بائیکاٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، نہ کسی کو گالیاں دینے سے، سوالات کے جوابات دو۔ ایک صحابی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سرکار مولا علی کے پاس لے آئے، باب العلم کے پاس لے آئے، کہا حضور یہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں یہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر ہے تو کیا وہ کوئی اور اللہ پیدا کرنے پہ قادر ہے کہ اپنے جیسا کوئی اور اللہ بنا لے؟ تو سرکار مولا علی نے کوئی دیر لگائے بغیر فرمایا ہاں میرا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ کوئی اور اللہ بھی بنا دے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا پھر وہ وحدہ لا شریک نہیں رہے گا؟ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا وہ وحدہ لا شریک نہیں رہے گا؟ وہ 1000 اللہ بھی بنا دے، خالق تو وہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے خالق ہونے کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہی خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ جتنے جی چاہے اور اللہ بنا دے، وہ جتنے بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے، خالق وہی ہوگا، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے آج جو ہمارے بچے سوالات اٹھاتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دینا ہمارا فرض ہے۔ یہ دنیا تضادات کی دنیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تضادات ہی ٹکرائیں، کبھی حق کے مظہر بھی ٹکرا جاتے۔ اس وقت تمہارا فرض یہ ہے کہ تم ادب میں رہو۔ تمہارے گھر میں بھی 2 حق کے مظہر ٹکرا سکتے ہیں، تمہاری ماں اور باپ دونوں مظہر ہیں تیرے لیے حق کے۔ واہ واہ واہ۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اب تو گستاخی میں اتر آئے گا؟ مشاجرات صحابہ پہ بات ہو رہی ہے، فلاں بات ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی قاتل، ایک مقتول۔ بہرحال یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے 2-4 مثالیں جو ہیں عرض کر دی۔ اگر کوئی اس سے آگے سوچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی میں ایک دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ حکم اور مشیت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ 2 حق کے مظاہر کیوں ٹکراتے ہیں؟ یہ بحث ہے حکم اور مشیت کی۔ حکم یہ تھا لا تقربا هذه الشجرہ، حکم یہ تھا کہ آدم شجر کے قریب نہیں جانا، اور مشیت یہ تھی کہ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشیت کیا تھی؟ جانا ہے۔ حکم یہ تھا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانی ہے، اور مشیت یہ تھی کہ نہیں چلنے دے۔ اگر میں قرآن کریم سے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں،
کہ یہ حق کے مظاہر کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس میں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے حکم اور مشیت کی. وہ آگ جلانے دیتا ہے, مشیت یہ ہے کہ نہیں جلنے دوں گا. تو اس لیے جب کبھی حق کا ٹکراؤ دیکھیں تو وہاں حکمت یہ ہے کہ خاموش رہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جواز نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. بہرحال میں تو اپنے بچوں کو تضادات کی دنیا کی بات کر رہا تھا کہ دار غفلت ہے, انسان غافل ہو جاتا ہے. اب اس غفلت کو دور کرنے کے لیے دو عناصر, بنیادی دو عناصر, ایک علم اور ایک محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ. اب جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو جب کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو پہلے اس کی تہذیب برباد ہوتی ہے. یہ بنیاد ہوتی ہے کسی قوم کی تباہی کی. تہذیب برباد کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک خاص بات ہے, یہ میرے بچے خصوصی طور پہ اس پہ فوکس کریں. کسی بھی معنی کے لیے لفظ وضع کیا جاتا ہے, اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا. لفظ معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے, اگر اسی معنی کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو اس کی تاثیر ہوگی. اگر کوئی معنی آپ کے ذہن میں آ گیا اور آپ نے اپنے ذہن کے مطابق اس لفظ کو استعمال کیا تو تہذیب برباد ہو جائے گی. جب تک وہ لفظ اسی معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اب دیکھیے یہاں کیا ہے, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے محبت کا اللہ سے, تم دعویٰ کرتے ہو ہمیں اپنے اللہ سے محبت, اب ہم نے لفظ محبت کہاں استعمال کیا؟ ہم نے دو جسموں کی کشش کو محبت کہہ دیا. بھائی ایک جسم دوسرے جسم سے کوئی کشش رکھتا ہے تو ہم نے یہ لفظ وہاں پہ استعمال کر دیا. اتنا پاکیزہ لفظ. محبت جو ہے یہ مجرد چیز ہے, ابسٹریکٹ ریئلٹی ہے, یہ مقرون نہیں ہے. اب یہاں پہ میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں, محبت وہ جذبہ ہے جو بندے کا اللہ سے تعلق جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. اب اللہ تو نور ہے, او بھائی اللہ نور ہے نا, وہ بھی مجرد حقیقت ہے, ابسٹریکٹ ریئلٹی ہے. اب اس اللہ سے جو چیز تعلق پیدا کرے گی وہ بھی نور ہی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی جو چیز, بھائی جو چیز جہاں سے متعلق ہوتی ہے وہی رشتہ بناتی ہے. غیر متعلق چیز رشتہ بنا ہی نہیں سکتی. یہ آپ کی بجلی کی وائر ہے, اس کے آگے آپ کوئی رسی جوڑ دیں تو کیا کرنٹ گزر جائے گی؟ رسی چل تو سکتی ہے, کرنٹ اسی میں سے گزرے گی جو اس کے متعلق ہے. کیا بات, کوئی دوسری چیز وہاں سے غیر متعلق گزر ہی نہیں سکتی. بے شک بے شک. محبت نور ہے, یہ کسی غیر نور سے ہو ہی نہیں سکتی. محبت ہوگی تو یا اللہ سے یا اس سے جس کو اس نے اپنے نور سے بنایا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یا پھر وہ نور
رسالت کسی دل میں آ جائے. واہ واہ. تم نے محبت کو اتنا محدود کر لیا. محبت تو مادے سے ہو ہی نہیں سکتی, یہ مادے سے متعلق ہی نہیں ہے. آج کل ہمارے بچوں کو الحاد سکھایا جا رہا ہے, ملحد بنایا جا رہا ہے. یقین جانیے یونیورسٹیوں میں کبھی جا کے آپ دیکھیں لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے بچے, ترس آتا ہے ان پہ کہ ان بیچاروں کو نہ عقیدہ گھر سے ملا, نہ سکولوں سے ملا, اور جو فریدی صاحب رونا رو رہے تھے نہ خانقاہوں سے ملا, نہ مساجد سے ملا. ملحد پتہ ہے ان بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو اس دین کو, اس دین میں تو جبر ہے, اس نے تو عقل پہ پہلے بٹھا دیے, یہ دین تو سوچنے ہی نہیں دیتا. یہ ہیں ہمارے بچوں کے سوالات. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس دین کی تم بات کرتے ہو یہ دین تو عقل پہ پہلے بٹھا دیتا ہے, سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا کسی کو. چھوڑو اس دین کو, آؤ سائنس کی دنیا میں. یہاں پہ آپ کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں, جیسے جی چاہے سوالات کرو, تجربات کرو, مفروضے بناؤ, نتائج اخذ کرو. اس دین سے تم نے کیا لینا ہے؟ یہ ہے یلغار مسلمان نوجوانوں پہ پوری دنیا کی یلغار ہے, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نور بشر کے جھگڑے لے کے. پتہ ہی نہیں اس دور کے مسائل کیا, پتہ ہی نہیں. ہمارے بچے دوسری اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب جمعے کی دوسری اذان ہوگی تو مسجد میں جائیں گے. کوئی خطبہ سننے کے لیے نہیں آتا. علامہ فضل کریم صاحب اس دن سنبڑیال میں تھے, 30 دسمبر کو حضرت صاحب کا عرس تھا, تو وہاں میں نے یہ بحث جو تھی تھوڑی سی کی تھی. تو آپ کی توجہ دیکھ کے میرا جی چاہا کہ پھر میں وہ بات کروں. میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ سائنس کا بھی ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ کائنات کے ہر ذرے کے پیچھے علم ہے. سبحان اللہ. ہر قطرے کے پیچھے علم ہے, ہر پتے کے پیچھے علم ہے. لیکن علم, یہ ذرے تو جب سے کائنات بنی اس وقت سے موجود ہے, قطرے اسی وقت سے موجود ہیں. یہ علم کب بنے؟ علم کے لیے زندہ ظرف کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. ایک ذرہ جب لیبارٹری میں خوردبین کے نیچے آتا ہے, ایک زندہ دماغ اس ذرے کا مشاہدہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں الیکٹران ہے, پروٹون ہے, نیوٹران ہے, ایک نیوکلس ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہے یہ مدار ہے جس میں الیکٹران حرکت کر رہے ہیں. ذرہ تو وہ پہلے بھی تھا. جب وہ معلومات کسی زندہ ذہن میں آئیں تو وہ علم کہلایا. سبحان اللہ. ظرف زندگی ضروری ہے علم کے لیے. اسی لیے جاہل کو مردہ کہتے ہیں, بے علم کو مردہ کہتے ہیں. الحاد نہ. اچھا, جبر کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ ہماری پرانی کتابوں میں, آج کل تو ظاہر ہے وہ ماحول بدل گیا, پرانی کتابوں میں جبر کی علامت تھی تلوار, طاقت, ڈنڈا آپ جسے کہہ لیتے, آج کل بندوق کہہ لیتے. یہ ساری دنیا کہتی کہ جبر کے ساتھ آپ, یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, جبر کے ساتھ آپ سر جھکا سکتے ہیں, دل نہیں جھکا سکتے. یہ تو اصول ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ جبر کے ساتھ آپ سر جھکا سکتے ہیں, دل نہیں جھکا سکتے. میں ان بچوں سے پھر جب یہ کہتا ہوں بیٹا دین اسلام کا تعلق دل سے ہے,
اس دین کا تعلق دل سے ہے. جس دین کا تعلق دل سے ہو وہاں جبر ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اہل سنت. ماشاءاللہ مفتی عبدالشکور صاحب تشریف لائے. یہ بھی میرے لیے سعادت ہوتی ہے علماء کی موجودگی میں چند باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دین کا تعلق دل سے. ان دنیا والوں نے جو ہمارے بچوں کو کہتے ہیں نا یہ دین جبر سکھاتا ہے، اس نے ذہنوں پہ پہرے بٹھا دیے، یہ مخلوق ہو کے باقی ساری مخلوق کو غلام بنانا چاہتے ہیں، استحصال کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کی دولت پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا دین جبر سکھاتا ہے. ایک جملہ میں کہہ دوں، اگر سر جھکے دل نہ جھکے تو اس کو عبادت نہیں کہتے، منافقت کہتے ہیں. اپنے دین کو سمجھو. اور اگر کوئی جبر والا سامنے کھڑا ہو، اس ٹرم کو آپ کو پتا ہونا چاہیے، رخصت کی جو ٹرم ہے، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو اسلام کہتا ہے زندگی بچاؤ. ہاں لیکن ایک شرط ہے، غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اس وقت تمہیں اگر اتنا سا حرام کھا لیتے ہو جس سے زندگی بچ جائے لیکن دل میں نفرت ہو، دل راغب نہ ہو حرام کی طرف. علماء کو تو پتہ ہے، فقہ کی زبان میں اس کو رخصت کے. اب کوئی جبر کے ساتھ کہے کہ میں نے تمہیں سجدہ نہیں کرنے دینا، تلوار لے کے کھڑا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہائے سر تو وہ نہیں جھکنے دے گا، لیکن اگر تیری پلکیں ہی دل جھک گیا تو وہ سجدہ قبول کر لے. ہلکا سا اشارہ تیرا سجدہ قبول کر لے. تو اگر سر جھکے دل نہ جھکے تو منافقت ہے. اگر دل جھک جائے سر نہ بھی جھکے تو وہ عبادت قبول کر لے. اس دین کا تعلق دل سے ہے. اب وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا، محبت نور ہے، یہ کسی مادی چیز سے ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی یہ شان ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ اس کی پہچان ہے. لیکن یہاں بھی میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ تمہارا ذہن جدھر جا رہا ہے نا یہ نور نہیں ہے. تم اس روشنی کو نور سمجھتے ہو، سورج کی روشنی کو نور سمجھتے ہو. یہ نور مادی ہے. اور میں نے جو جملہ کہا تھا کہ مادے سے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی. یہ سورج کی روشنی جو آپ کو نظر آتی ہے نا یہ مادی نور ہے. اللہ غیر مادی ہے. اللہ ایک ابسٹریکٹ ریئلٹی ہے. اللہ تعالیٰ ایک مجرد حقیقت ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تو روشنی کم ہے نا، سورج کی اتنی بڑی روشنی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں مادی چیزوں جو ہیں ان میں فرق کرتا ہوں. یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، آپ کے چہرے جو ہے وہ دیکھتا ہوں. لیکن کیا سورج کی روشنی میں کوئی کسی کا دل دیکھ سکتا ہے؟ اور جتنی جی چاہے روشنی ہو جائے کوئی اس روشنی میں کسی کا دل دیکھ سکتا ہے؟
محبت نور ہے اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہ روشنی جس دل میں ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا لشکر کہتا تھا اور دشمن ہے، حسین دل سے دیکھ رہے تھے، نہیں دوست ہے. روشن ہو. اسی لیے فرمایا فاتبعونی. یہ نور محبت تو مدینے والے کے در سے ملے. جب یہ نور اس دل میں آتا ہے تو اس سے پھر ذہن روشن ہوتا ہے. جب ذہن روشن ہوتا ہے تو اس سے آپ کی فکر، آپ کی سوچ وہ منور ہوتی ہے. جب اس سوچ کے عکس اس کائنات میں پڑتے ہیں تو پھر وہ وجود اس کائنات کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوتا. یہ میں نے بڑھیا جملہ کہہ دیا. جس دل میں نور محبت ہوتا ہے، کیوں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. کیوں کہہ دیا؟ اسی لیے فرمایا محبت والا دل اس زمین پہ نقصان دہ نہیں ہوتا. اللہ کی مخلوق کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا. اس کی فکر کے سامنے، سوچ کے سامنے رشتے ایسے واضح ہوتے ہیں. تو یہ دو عناصر جو میں نے عرض کی، علم اور محبت. علم کیا؟ اب آپ ان کتابوں کو علم کہیں گے؟ کتابوں میں تو علم نہیں ہوتا. بھائی کتابیں تو بڑے بڑے لوگوں نے پڑھی، لیکن وہ اس زمین پہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے. کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ چلو میں اپنے بچوں کے لیے ایک نیا موضوع عرض کر دیتا ہوں. کتاب میں علم نہیں ہوتا. کتاب میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ان علامتوں کا علم کسی سینے میں ہوتا ہے. ان علامتوں کا علم جو ہے وہ کسی سینے میں ہوتا ہے. وہ جہاں سے میں بات شروع کی تھی، علم کے لیے ظرف زندگی کا ہونا ضروری ہے. اگر ظرف زندہ نہیں ہوگا تو علم نہیں آ سکتا. اور اس کے آگے ہے اعتبار علم. یہ وجودی سفر ہے، سینہ سے سینے میں منتقل ہوتا ہے. علماء تو اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. علامتیں کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں اس کے پاس علم بھی ہو. علامتوں کو جاننے سے بندہ عالم نہیں ہوتا. بازار سے کو ساری 10,000 کتابیں خرید لے گا تو وہ عالم ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں اعتبار علم. جبریل نے کیا کہا؟ کاف ہا یا عین صاد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسا کلام لے کے آیا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، بس میں نے اشارہ کرنا ہے. کاف سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. ہا یا عین صاد. علامتیں تو جبریل کے پاس بھی ہیں نا. علامتیں پڑھ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے مجھے اس کا علم نہیں. علامتیں جبریل کے پاس ہیں اور ان علامتوں کا علم رسول اللہ کے سینے میں ہے. یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہماری نوجوان نسل
اس وقت اس دین سے باغی ہوتی جا رہی ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے۔ یہ ہماری اصول کی جو کتابیں ہیں نا، ابتدائی کتابوں میں یہ بات پڑھا دی جاتی ہے، اللہ عالم ہے۔ اب اس کے متعلق جو چیز، اس کے ساتھ جو صفت جوڑے گی وہ علم ہی جوڑے گی۔ علم کے بغیر آپ تعلق تو نہیں جوڑ سکتے۔ ایک طرف علم کا تعلق اللہ سے ہے، جیسے وہ اللہ لامحدود ہے۔ افلاطون اور سقراط سے لے کے آج تک علم کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا۔ حوزہ علمیہ میں ابھی یہ بحث ہوتی ہے، علم کیا ہے؟ بھائی اس لامحدود کی صفت بھی لامحدود ہے۔ اب آپ علم حاصل کرتے ہیں، میں اپنے بچوں کو بس یہ بات عرض کر دوں، میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، علم کو کسی چیز کا حفظ نہ بنانا، علم کا کوئی حفظ نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے علم کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں آج کل یہ بھی بات ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ بچے کمانے کھانے کے قابل ہو جائیں، مولا فرماتے ہیں بھوکے رہ لینا علم حاصل کرنا، پیاسے رہ لینا علم حاصل کرنا، کسی چیز کا عوض نہ بنانا، اس لیے کہ علم کا عوض ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ بڑھیا جملہ فرمایا دنیا کا ہر برتن چیزوں سے بھر جاتا ہے، لیکن یہ نفس انسانی، اس میں جتنا علم داخل کرے گا یہ نفس اتنا ہی پھیلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اب وہ علم جب اس نفس میں آئے گا تو اللہ سے رابطہ پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ضروری ہے کہ انسان کے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، ویسے بھی یار میں جب یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں تو وہاں یہ بات میں کرتا ہوں اپنے بچوں سے، باقی ساری باتیں چھوڑیں، میرے باپ آدم کو فضیلت کس بات پہ تھی؟ علم پہ تھی نا۔ وعلم آدم الاسماء کلها۔ جب فرشتوں پہ فضیلت علم کی وجہ سے تھی تو یہ تو میرے باپ کی میراث ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیسے سے دور بھاگ سکتا ہوں؟ ویسے بھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ سب سے بہتر رابطہ علم والوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا ابلیس؟ الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے خالص بندے ہیں جن کو تو خالص کر لے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا خالص بندہ نہیں ہے۔ اللہ، خالص نہ گمراہ ہوتا ہے نہ ناکام ہوتا ہے۔ اب یہ تضادات کی دنیا جس میں انسان غافل ہو گیا، اس تضادات کی دنیا میں سے کامیابی کے ساتھ انسان نے سفر کرنا ہے کہ اس کے دامن پہ کسی کانٹے کی خراش نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ علم اور محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ علم اور محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ علم بھی نور ہے اور محبت بھی نور ہے، یہ دونوں چیزیں نور ہیں۔ اسی لیے ہاں اس کی عمر بھی کوئی نہیں، یہ میرے بزرگ یہ نہ سمجھے کہ ہماری عمر گزر گئی۔ من المہد الی اللحد، سرکار کا یہ حکم ہمیشہ ذہن میں رہا، بلکہ میرے استاد سے یہ فرمایا کرتے تھے
شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے بیٹا اگر کوئی بندہ پی ایچ ڈی کر کے کہے کہ اب مجھے علم کی ضرورت نہیں تو اسی کو ہی پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں. اگر وہ کہے کہ مجھے درس نظامی کے بعد اب علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تو وہی جاہل ہے. کیوں؟ یہ ہمیں فن کی کتابیں اصول کی کتابیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، صرف، نحو، یہ جتنے بھی علوم ہمیں پڑھائے جاتے ہیں کس لیے پڑھائے جاتے ہیں؟ میرے استاد المکرم نے آخر میں یہ بات فرمائی تھی، فرمایا بیٹا یہ علوم اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ تم مطالعہ کرنے کے قابل ہو جاؤ. واہ 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 سبحان اللہ. یہ مطالعہ کرنے کے لیے. کیا سمجھتے ہو کہ آپ سب مطالعہ کر سکتے ہیں؟ جیسے مفتی صاحب کر لیں گے، میرے بھائی فریدی صاحب کر لیں گے، آپ کہیں گے ہم بھی اوپر سے دیکھ کے اردو پڑھ لیں گے. نہیں، یہ فن ہے. پتہ کیا فن ہے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بٹوین دی لائنز. واہ 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 سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں بٹوین دی لائنز. آپ پڑھیں گے لائنیں اور اصل علم ہے بٹوین دی لائنز. واہ 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 بین السطور علم ہے. سبحان اللہ. وہ لکھا ہوا نہیں ہے. مطالعہ کہتا ہے اس علم کو پڑھ جو لکھا ہوا نہیں ہے. اللہ واہ واہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مولا علی کے پاس بیٹھتے، عشاء کے بعد فجر ہو جاتی اور الف لام کے ہی مسائل ختم نہ ہوتے. کیا سمجھے بٹوین دی لائنز کیا ہے؟ یہ جو ظاہر ہے ہمارے حوزہ علمیہ میں یہ ہماری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں. ضروری ہے. یہ 4 فیزز ہیں اس کے 4 فیزز ہیں. پہلا فیز ہے وجود قطبی، وجود لفظی، وجود ذہنی اور وجود حقیقی. سبحان اللہ. یہ 4 فیزز ہیں. اس سے ہم بچوں کو تعلیم دیں. کتاب کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ وجود قطبی ہے. فریدی صاحب یہ جو میرا اعلان کر رہے تھے یہ وجود لفظی ہے. جب یہ اعلان کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں بھی کسی وجود کا تصور آ رہا، وہ وجود ذہنی. واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات. بھائی دیکھیے آپ کہیں گے یہ حافظ صاحب ہیں، حافظ کے پاس کیا ہے؟ وجود لفظی. بھائی اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے. اور یہ 2 تختیوں کے درمیان جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ وجود قطبی ہے لکھا ہوا. یہ فلیکس ہے سامنے، یہ کیا ہے؟ وجود قطبی. فریدی صاحب نے اعلان کیا یہ وجود ذہنی اپنا لفظی ہو گیا اور اس کے ساتھ وجود ذہنی. اب بس ایک سوال ہے، اگر یہ میرے نوجوان بچے اس کو سمجھ لیں. اب یہ فلیکس بھی موجود ہے، میرا اعلان بھی ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں بھی میرا ایک وجود ہے. اگر میں یہاں نہ بیٹھا ہوں تو پہلے 3 وجود کسی کام کے ہیں؟ بھائی پہلے 3 وجود کسی کام کے نہیں ہیں. فلیکس یہاں رکھ دیں، اونچی اونچی اعلان کرتے رہے حافظ احمد صاحب آ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صرف آپ کی تعلیمی ضرورت کے تحت ہے. واہ واہ واہ. قرآن وجود قطبی بھی موجود ہے، وجود لفظی بھی موجود ہے، وجود ذہن بھی ہے. لیکن یاد رکھنا اس قرآن کا وجود حقیقی سینہ مصطفیٰ ہے. اگر میں فتبعونی آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں
یہ ہے اس امت کی غفلت کی اصل وجہ کہ اس کے پاس وجود قطبی ہے، وجود ذہنی ہے، وجود لفظی ہے، اس نے وجود حقیقی سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ اس امت نے وجود حقیقی سے رشتہ توڑ لیا، اس لیے نہ اس کے دل میں علم کا نور آیا، نہ اس کے دل میں محبت کا نور آیا۔ یہ تو وہاں سے ملنا تھا، اس در اقدس سے یہ خیرات ملنی تھی۔ اب میں مثال اگر آپ ہی کے انوائرمنٹ سے لے کے آؤں، اللہ غنی، جب یہ دل روشن ہوتا ہے علم کے نور سے، اب پتہ چلا نا علم کیا ہوگا؟ بھائی جو رشتہ میرا اللہ سے قائم کرے اس کو علم کہیں گے۔ میرا اور میرے اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ اگر وہ میرے دل میں نور موجود ہے تو آپ کے پاس علم ہے، لیکن اگر آپ نے لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں رشتہ اللہ سے نہیں بن سکا تو اس کو میں نہیں کہتا۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بسا۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹرم ہماری ہے؟ مثال ان لوگوں کی جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں، آسمانی کتاب ہے، لیکن اگر دل میں وہ رشتہ اللہ سے قائم نہ ہو سکا تو میرے اللہ نے فرمایا یہ گدھوں پہ تورات لادی ہوئی۔ علم یہ نہیں ہوتا، علم اور محبت یہ دونوں اللہ سے رشتہ بناتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سے تعلق بناتے ہیں۔ فاطمہ جناب فرماتی ہیں، میں مثال دے دوں اپنے بچوں کو کہ یہ روشنی کیا ہوتی ہے۔ کہتی ہیں میرا بھائی محمد علی انگلینڈ پڑھنے کے لیے گئے، بیرسٹر بننے کے لیے۔ ایک بات تو میرے بچوں کو پتا ہوگا، وہاں کافی یونیورسٹیاں دیکھی، لیکن جس یونیورسٹی میں پڑھے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ دوستوں نے پوچھا نا کہ اس کا انتخاب کیوں؟ کہنے لگے کہ یہاں 100 قانون دانوں کے نام لکھے ہیں باہر اور سب سے اوپر میرے نبی کا نام لکھا ہے، اس لیے میں نے اس یونیورسٹی میں پڑھنا ہے جو یونیورسٹی پہ حیثیت ہے قانون دان میرے نبی کو بڑا سمجھے۔ تو فاطمہ جناب فرماتی ہیں کہ کرسمس آ گیا، یہ عیسائیوں کا بڑا دن آ گیا، تو شاید آپ کو بھی کبھی ان کے کرسمس پہ جانے کا موقع ملے تو وہ آکاش بیل کے نا دروازے بناتے، ہمارے ہاں ادھر بھی بناتے ہیں۔ تو فاطمہ جناب فرماتی ہیں انہوں نے تو لڑکی کا نام لکھا ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا، کہ اس آکاش بیل کے نیچے سے جو بھی نوجوان گزرتا نا تو آگے لڑکیاں انگریزوں کی کھڑی ہوتی، وہ اس کو جفی ڈال لیتی، بوسو کنار کرتی، جیسے ان کا ایک کلچر تھا۔ تو فاطمہ جناب فرماتی ہیں کہ میرے بھائی کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو وہ اس دروازے میں سے گزرے تو آگے اس لڑکی نے، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ اس نے بازو پھیلائے اور کوشش کی میرے بھائی کو پکڑنے کی، تو میرا بھائی محمد علی پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ یہاں تو نوجوان آتے ہی اس لیے ہیں کہ چلو جائیں گے لڑکیوں سے ملیں گے۔ تو میرے بھائی محمد علی نے کہا مجھے میرے نبی سے حیا آتی ہے۔ کیا نور ہے یہ تعلق والا ہے، یہ ہے تعلق اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو آپ اپنے بستر میں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ موبائل چلا رہے ہیں، کوئی گندی تصویر سامنے آ جائے،
تو ذہن میں وہ تعلق آ جائے کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے مومنوں نگاہیں نیچی کر لو، وہ تصویر آگے گزار دیں، پھر اس دل میں علم بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ لیکن اگر یہ تعلق نہیں ہے تو پھر آپ غفلت میں چلے جائیں گے، پھر ابلیس جیسے جی چاہے آپ کو استعمال کرے۔ پھر یاد رکھنا یہ دنیا بھی برباد اور وہ دنیا بھی، ویسے تو اس کو دنیا نہیں کہا جا سکتا، علماء بیٹھے ہیں، عالم کا لفظ جو ہے یہ اطلاق ہو سکتا ہے، دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ دنیا پتہ کسے کہتے ہیں؟ پست حقیقت کو دنیا کہتے ہیں، جو گھٹیا شے ہے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ آپ کی توجہ اس وقت پوری ہے تو مجھے بھی سرکار مولا علی کا جملہ یاد آ گیا، سبحان اللہ، جب آپ نے فرمایا نا میں نے 3 دفعہ دنیا کو طلاق دی، اور تیسری کے بعد تو پھر رجوع ہوتا ہی نہیں ہے نا، بے شک بے شک، تیسری کے بعد رجوع نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرا اللہ فرماتا ہے اس پس دنیا کی باتیں کرتے ہو، جہاں بیٹھتے ہو پلاٹوں کی، پیسوں کی، گاڑیوں کی، آخرت والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ اس کی آپ جتنے جی چاہے تفسیریں پڑھ لیں، میرے مولا کا ایک جملہ کیا خوبصورت تفسیر اس کی بیان فرمائے۔ دنیا پستی کا نام ہے، کہا آقائی یہ کیسے ارشاد فرما دیا؟ فرمایا غور کر لو، دنیا کی ہر لذت کا انجام نجاست ہے۔ یہ میرے نوجوان بچے اس جملے کو گھر جا کے ڈائری پہ لکھ لیں، اس دنیا کی ہر لذت کا انجام نجاست ہے۔ تم دودھ بھی پی لو گے، جوس بھی پی لو گے تو انجام پیشاب ہے، سیب بھی کھا لو گے، اچھے کھانے، نجاست انجام ہے۔ وہ جس دنیا کی لذتوں کا انجام نجاست ہو سے پست شے اور کیا ہو سکتا؟ وہ آخرت ہمیشہ کی، جہاں جنت میں پسینہ بھی آئے گا تو خوشبو والا آئے گا، خیر وابقیٰ، خیر ہے، بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ جو بندہ خدا ایسی زندگی گزارتا ہے پھر اس کی یاد میں جب عرس ہوتا ہے تو اس کے ذکر کے ساتھ، اس کے محبوب کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ 2 عناصر میں نے آج آپ کو عرض کر دی ہے۔ یہ بحث بہت پیچیدہ تھی، بہت لمبی تھی، میں نے اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ 2 نور جب دل میں آتے، ایک علم کا نور اور ایک محبت کا نور، تو پھر دل سے 2 نجاستیں تو فوری طور پہ نکل جاتی۔ 2 نجاستیں دل میں نہیں رہ سکتی، ایک لالچ اور ایک خود غرضی۔ یہ ذہن میں رکھنا، جس دل میں لالچ اور خود غرضی ہے وہ کبھی نیک نہیں بن سکتا۔ بھائی محبت کا نور ذہن کو روشن کرے گا، سوچ روشن ہوگی۔ اب وہ جو سوچ انوار والی اس معاشرے پہ پڑے گی تو سب سے پہلے کس پہ نظر پڑے گی؟ والدین پہ۔ وہ بھائی اس دنیا میں سب سے پہلے میری نظر کس پہ پڑتی ہے؟ والدین پہ پڑتی ہے۔ اب اگر یہاں میں نمازیں بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، درس قرآن بھی دے رہا ہوں، لیکن مجھے وہ روشنی میرے دل میں ہے ہی نہیں
जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहमा। गौर करना जरा कुरान के अल्फाज पे। जब परिंदा बुलंदी से पस्ती की तरफ आता है ना तो अपने पर सुकेड़ लेता है, समेट लेता है। तेरे शाने ऐसे झुके हुए हो वालिदैन के सामने, तेरा सर झुका हुआ हो, शाने झुके हुए हो, इतना काफी नहीं था, साथ कहे जनाह ज़ुल्ल, तेरे इस झुकने से जिल्लत जाहिर हो रही हो। कितने नौजवान हैं जिनको ये पता है कि मैंने अपने माँ बाप के सामने खड़ा कैसे होना है, जिल्लत के साथ बताना ना पड़े कि ये बाप है ये बेटा है, तूने वालिदैन के सामने खड़े ऐसे होना है कि देखने वाला देख ले कि ये गुलाम है, ये आका। और अगर ये कैफियत ना हुई, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तफसीर इब्न अब्बास का मुताला करें, अनिश्कुरली वाले वालिदैन की तफसीर में आपने ये जुमला लिखा है। अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने वालिदैन का ना किया, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी फायदा नहीं होगा। कितने लोगों के जहन में वो रोशनी है इल्म की और मोहब्बत की कि मैंने कता रहमी नहीं करनी, मैंने रहम के रिश्तों को नहीं तोड़ना। सहाबी कहे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने भाई से रिश्ता जोड़ता हूं, वो तोड़ता है, मैं क्या करूं? सरकार फरमाए वो तोड़ता रहे, तू जोड़ता रहे हत्ता कि तुझे मौत आ जाए। क्या ये रोशनी मेरे दिल में है इल्म की और मोहब्बत की? ये दीन नहीं है जो मैंने अपनी मर्जी का लिया हुआ है। ये रोशनी जब पड़ती है फिर हमसाए नजर आते हैं, रहम के रिश्ते नजर आते हैं, ईवन के जानवर नजर आते हैं, फिर वो इंसान अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करता है, अपने हमसायों से, इंसानों से मोहब्बत करता है, जानवरों से, परिंदों से, नबातात से, हशरात से, कायनात की हर चीज से मोहब्बत करता है। मेरे हज़रत साहब किबला की जुबानी, वो तो पंजाबी में ये जुमला फरमाया करते थे, हैं? हज़रत साहब किबला फरमाते थे औरत का निकाह तो एक मर्द के साथ होता है, हैं? एक मर्द के साथ ही होता है, वो उसके सारे खानदान की खिदमत उस एक की वजह से करती है। एक तेरे दम बदले सारे टब्बर दी गोली हुई। जब अल्लाह का नूर मोहब्बत इस दिल में आता है तो फिर वो इंसान सारी कायनात से मोहब्बत उसकी वजह से। सुभान अल्लाह। फिर वो इन महबूबों से अजर नहीं मांगता। पता नहीं आप समझ पाए ना समझ पाए। बढ़िया जुमला मैंने कह दिया, जो उसके लिए कायनात से मोहब्बत करता है वो दुनिया के महबूबों से अजर नहीं मांगता। वो नहीं कहता मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया, मेरी औलाद ने मेरे साथ क्या किया। वो अजर मांगता है तो अपने अल्लाह से मांगता है। यही उसके नबियों का जुमला कुरान में लिखा है, ला सालुकुम अलैहि अजरा। उसके हर नबी ने यही कहा, हम तुमसे अजर नहीं मांगते। क्यों? खुद गर्जी खत्म हो जाती है। रमजानुल मुबारक आने वाला है, दिल से ये दो चीजें फिर देखना, ये नूरे इल्म और नूरे मोहब्बत आपके, चूंकि अगला जुमला है युहिब्बुकुमुल्लाह, अता उसने करना है।
خود غرضی بھی ختم ہو جائے، لالچ بھی ختم ہو جائے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاشرہ تشکیل دیا تھا، آقا نے یہی معاشرہ بنایا تھا۔ بس اشارہ کر جاؤں، وقت میں نے آپ کا کافی لے لیا ہے۔ آسمان کے فرشتوں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا، میدان جنگ ہے اور پیاس بھی، موت کے وقت کی۔ پانی کا پیالہ جب منہ کو لگایا گیا تو دوسرے زخمی نے کہا لا تشبع پیاس۔ اب اس نے کیا کیا؟ خود غرض بن گیا، نہیں میرے اس بھائی کو پلا۔ اگر یہ علم دل میں نہیں ہے، یہ محبت دل میں نہیں ہے، تو پھر ابھی ادھر سے خیرات ملی نہیں، کتابیں جتنی دی جائے پڑھ، یہ نور ابھی نہیں دل میں آیا۔ دوسرے کے منہ کو پانی کا پیالہ لگایا گیا، تیسرے نے کہا ہے پیاس۔ اب دوسرے نے بھی خود غرضی تو نہیں دکھائی، کہا میرے تیسرے بھائی کو دے۔ تینوں کی جان چلی گئی نا، تیسرا شہید ہو گیا، وہ واپس پلٹا پانی والا، دوسرا بھی چلا گیا، پہلا بھی چلا گیا، تینوں نے جان دے دی۔ اگر یہ نور آپ کے دل میں ہے تو پھر سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اس پہ فخر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے خیرات مل گئی۔ لیکن یہ جو آپ جسمانی کشش کو محبت کہتے ہیں، محبت نور ہے، نور اندھیرے دور کرتا ہے، اندھیرے پیدا نہیں کرتا۔ تکبر اندھیرا ہے، بے حیائی اندھیرا ہے، اس کو آپ محبت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے تو اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں کئی دفعہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ روزے لعلکم تتقون ہے نا، تو تقوی نیک کام کرنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے یہی پوچھا تھا نا، وہ جو میں نے جملہ پہلے کہہ دیا ہے، تضادات کی دنیا میں سے اپنے لباس کو سمیٹ کر گزر جاؤ کہ تمہارے لباس پہ کوئی خراش نہ آئے۔ یہ دو ہی عناصر تمہیں بچا سکتے ہیں، ایک علم اور ایک محبت۔ حضرت ابی بن کعب نے یہی فرمایا تھا، کبھی جھاڑیوں میں سفر نہیں کیا، کانٹے دار جھاڑیوں، جو اپنا لباس بچا لے، ان گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا لے، وہی متقی ہے۔ تو نیکیاں کرنے کو تقوی نہیں کہتے، گناہ چھوڑنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ دو چیزیں خود غرض، دیکھیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو ابھی تک میلاد شریف کا لنگر لینے کی یقین جانیے سلیقہ نہیں ہے۔ ہم تو شاپروں پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا دین کیا ہے۔ کبھی کسی کے دل میں آئے کہ کوئی بات نہیں یار، مجھے شاپر نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں، میرا دوسرا بھائی لے لے۔ کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کروڑوں میلاد کی محفلیں کر لی، یہ سیکھا ہے؟ تو صحابہ نے تو یہ محفلیں نعت نہیں کروائی تھی جیسی آپ کرواتے ہیں، لیکن وہ تو میدان جنگ میں خود غرضی اتنی چھوڑ دی تھی کہ جانیں دے دی، لیکن پانی میرے دوسرے بھائی کو۔ سبحان اللہ۔ یہ خود غرضی اور لالچ جس دل میں ہوں، وہاں نہ نور علم کا ہوتا ہے نہ محبت کا۔ وہ ویسے تو وہ ہمارے شاعر ہیں، وہ سیاستدانوں کو کوستے رہتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق سے پھر محبت والا دل درختوں سے بھی محبت کرتا ہے، جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں گھاس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ نے بچھایا ہوا فرش ہے، اس کو روندنا نہیں۔ یہ نور محبت پھر یہاں تک ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں ہرا شجر نہ صحیح، سوکھی گھاس رہنے دو،
زمین پہ کے جسم پہ کوئی لباس رہنے دو. یہ خود غرضی کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہماری خود غرضی تو یہاں تک چلی گئی. تو روزے کا بھی یہی مقصد ہے. اگر آپ کے دل میں علم اور محبت کا نور نہ آیا تو صرف دنیا برباد نہیں ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یہ کہاں سے؟ یہ سینہ بسینہ ان علماء کے پاس بیٹھے ایک آیت سیکھ لیں گے 700 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. بھائی بے علم عبادت گزار شیطان کو بڑا ہی پسند ہے. میں اگر گھر بیٹھے ہوئے بھی قاری صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب کہا کرتے تھے، کئی بندے آتے ہیں نو جی وسوسے جان ہی نہیں چھڑتے، وہ کہتے تھے بھائی مسئلہ سیکھ لو وسوسہ ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. مسئلہ سیکھو نا، علم حاصل کرو، اس کی روشنی میں تمہارے وسوسے دور ہو جائیں گے. جاہل عبادت گزار تو شیطان کو پسند ہی بڑا ہے، جہاں سے جی چاہے اسے گمراہ کر لے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی بھی عزت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہے. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر کی بھی عزت اسی لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہے. یہ میرے پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے. بے شک. قرآن سے وابستگی رکھیں، ان علماء سے ایک آیت سیکھیں اور اپنے دل سے خود غرضی اور لالچ کو جتنا دور کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.